خوش آمدید۔ آج ہم یوٹیوب پر ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں جہاں کیمرے کے سامنے آئے بغیر ایک پوری سلطنت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو مکمل طور پر خودکار طریقے سے مواد بنانے پر چلتا ہے، جس میں اپنا چہرہ دکھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے نا؟ لیکن آئیے اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ اس ماڈل کی اصل طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی مشغلہ نہیں، بلکہ ایک سنجیدہ کاروباری موقع ہے جس میں بہت بڑے منافع کی گنجائش موجود ہے۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم ان 6 اہم نکات پر بات کریں گے۔ ہم کیوں سے بات شروع کریں گے اور پھر ایک ایک قدم کر کے کیسے تک پہنچیں گے تاکہ یہ پورا عمل آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ تو سب سے پہلے آئیے اس بنیادی خیال پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، روایتی طور پر مواد بنانے میں کئی مشکلیں پیش آتی ہیں۔ کیمرہ کا خوف، بولنے میں جھجک یا شاید وقت کی کمی۔ یہ ماڈل ان تمام مسائل کا ایک زبردست حل ہے۔ یعنی بنیادی طور پر یہ ایک پورا سسٹم ہے، ایک ڈیجیٹل اسمبلی لائن کی طرح، ایک ایسا نظام جسے اگر ایک بار ٹھیک سے سیٹ کر دیا جائے تو یہ بنانے والے کی مسلسل موجودگی کے بغیر بھی چلتا رہتا ہے، کام خود بخود آگے بڑھتا رہتا ہے، بالکل کسی فیکٹری کی مشین کی طرح۔ تو سب سے اہم سوال، اس سب میں پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا جواب 2 چیزوں میں چھپا ہے۔ ایک ہے CPM یعنی کاسٹ پر مل، یا پھر فی 1000 ویوز پر ملنے والی رقم، اور دوسری ہے جغرافیائی حکمت عملی۔ یاد رکھیں، ہر ویو کی قیمت برابر نہیں ہوتی۔ اب اس سلائیڈ کو دیکھیں، یہی اصل کھیل ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ موضوع کا انتخاب کتنا اہم ہے۔ تفریح جیسے موضوعات پر اشتہار دینے والے کم پیسے دیتے ہیں، جبکہ فائنانس اور ٹیکنالوجی جیسے موضوعات، جہاں دیکھنے والوں کی خرچ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، وہاں اشتہار دینے والے بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ اور یہ چیز تو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ جغرافیہ کتنا اہم ہے۔ یہاں ویوز کی تعداد بالکل ایک جیسی ہے، 1 لاکھ، لیکن کمائی میں زمین آسمان کا فرق دیکھیں۔ امریکی ناظرین سے ہونے والی آمدنی پاکستانی ناظرین کے مقابلے میں 10 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، ایک لمبی ویڈیو جس میں اشتہارات کے لیے زیادہ جگہ ہو اور وہ صحیح جغرافیائی ناظرین تک پہنچے، تو صرف ایک ویڈیو سے تقریباً $900 یا اس سے بھی زیادہ کمائے جا سکتے ہیں۔ یہی اس بزنس ماڈل کی اصل طاقت ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے۔ اب جب کہ کیوں سمجھ آ گیا ہے تو اب کیا کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم قدم ایک منافع بخش اور پائیدار موضوع یعنی نیچ کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ صرف ایک فہرست نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک گائیڈ ہے۔ کامیابی کا راز اس جگہ کو تلاش کرنے میں ہے جہاں زیادہ کمائی کا امکان اور ذاتی دلچسپی دونوں مل جائیں۔ دلچسپی اس لیے ضروری ہے تاکہ طویل عرصے تک مستقل مزاجی سے کام کیا جا سکے۔ ایک بار جب موضوع منتخب ہو جائے تو اب وقت آتا ہے پروڈکشن کے عمل کو ترتیب دینے کا۔ اسے ایک کانٹینٹ مشین کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، جو خیالات کو ڈیجیٹل اثاثوں میں بدل دیتی ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ آمدنی پیدا کرتے ہیں۔ اس پروڈکشن کے عمل کو ان 3 بنیادی ستونوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہر حصے کو منظم کیا جا سکتا ہے، جس سے یہ پورا عمل بہت مؤثر اور قابل توسیع بن جاتا ہے۔ اسکرپٹ لکھنا شاید سب سے مشکل لگے، لیکن ایسا ہونا ضروری نہیں۔ اس کے 2 آسان طریقے ہیں۔ یا تو پہلے سے کامیاب مواد کا تجزیہ کر کے اسے بہتر بنایا جائے، یا پھر AI کی مدد سے بالکل نئی کہانی تخلیق کر لی جائے۔ اب آتے ہیں آواز کے معیار پر، جو کہ ایک بہت اہم سرمایہ کاری ہے۔ ایک پروفیشنل آواز چینل کو قابل اعتبار بناتی ہے۔ 11 لیبز جیسے ٹولز ایسی آوازیں بناتے ہیں جو مونیٹائزیشن کے قوانین پر پوری اترتی ہیں اور انسانی آواز کے بہت قریب ہوتی ہیں۔ ویڈیو کا بصری حصہ یا تو سٹاک فوٹیج سے آتا ہے جو آسانی سے دستیاب ہے، یا پھر ابھرتے ہوئے AI ویڈیو جنریشن ٹول سے جو اسکرپٹ کی بنیاد پر بالکل نئے کلپس بنا سکتے ہیں۔ تو اب جب تمام اثاثے، اسکرپٹ، وائس اوور اور ویژولز تیار ہیں تو آخری مرحلہ انہیں ایک ساتھ جوڑ کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اثر کے لیے لانچ کرنے کا ہے۔ یہ ہے حتمی اسمبلی لائن۔ یہاں بھی کیپ کٹ جیسے آسان ٹولز اور کینوا جیسے ڈیزائن پلیٹ فارم اس عمل کو بہت آسان بنا دیتے ہیں، جس سے ایک نئے بندے کے لیے بھی پروفیشنل نظر آنے والی ویڈیو بنانا ممکن ہو جاتا ہے۔
آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صرف ٹولز اور تکنیک ہی کافی نہیں ہے. صحیح کاروباری ذہنیت ہی ہے جو کامیاب چینلز کو ناکام کوششوں سے الگ کرتی ہے. یہ ایک میراتھن ہے، کوئی 100 میٹر کی دوڑ نہیں. تو اصل نقطہ کیا ہے؟ یہ 6 اصول ہی اس پوری حکمت عملی کا نچوڑ ہیں. اسے ایک کاروبار کی طرح چلانا، مستقل مزاج رہنا اور ہمیشہ بہتری کی کوشش کرتے رہنا، یہی وہ اصول ہیں جو ایک چھوٹے چینل کو ایک بڑے میڈیا اثاثے میں بدل دیتے ہیں. تو اب جب کہ پورا بلو پرنٹ سامنے ہے، سوال یہ نہیں کہ کیا یہ ممکن ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا تعمیر کیا جائے گا. امکانات کی کوئی حد نہیں.